زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام الغر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو جاری تھی تزکیہ اور تربیت کا 8واں اصول، زکوٰۃ اور صدقات دل کی خوشی سے دینا۔ پچھلی مجلس میں ہم نے زکوٰۃ دینے کے ثمرات بھی بیان کیے اور نہ دینے کے نقصانات کو بھی واضح کیا۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں سے دی جاتی ہے اور زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ یاد رہنا چاہیے جو صحیح الجامع کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ روایت کا نمبر ہے 7497 اور ارواء الغلیل میں یہ روایت ہے 787۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول۔ کسی بھی مال میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک سال نہ گزر جائے۔ ہر مہینے زکوٰۃ نہیں ہے، ہر 3 مہینوں کے بعد زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک مال آپ کے پاس ہے، جب تک اس پہ سال نہیں گزر جاتا آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور جامع ترمذی کے الفاظ یہ ہیں 631 اور ابن ماجہ میں 1792۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے: من استفاد مالا فلا زکاة علیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ۔ جس شخص کے پاس مال ہے اور اس نے مال سے فائدہ لیا ہے، اس مال پہ اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک وہ مال مالک کے پاس 1 سال تک نہیں رہتا۔ سال کے دوران آپ کوئی چیز خریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں، آپ کو سال کے بعد چیک کرنا ہوگا کہ شروع سال میں اتنا مال تھا، اب سال ختم ہوا ہے تو اتنا مال ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اس بات کی بھی وضاحت پیش کی ہے کہ زکوٰۃ کن کن اشیاء میں ہوگی۔ سونے کی زکوٰۃ ہے اور چاندی کی زکوٰۃ ہے۔ جب کوئی مسلمان 7.5 تولے خالص سونے کا مالک بن جائے، جو موجودہ پیمانے کے اعتبار سے 85 گرام بنتا ہے، خواہ وہ زیورات کی شکل میں ہو یا سونے کی ٹکیا ہو یا اس کے برابر نقدی ہو، اور اسی طرح اگر چاندی 52.5 تولے ہو، انسان اس کا مالک بن گیا ہے اور موجودہ پیمانے کے اعتبار سے 612 گرام اس کے پاس چاندی ہو، اور وہ چاندی بھی خاص زیورات کی شکل میں ہو یا چاندی ٹکیا کی شکل میں ہو یا اس کے برابر اس کے پاس نقدی آ گئی ہے، تو 1 سال گزرنے پر اسے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، سونے سے بھی اور چاندی سے بھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1447، صحیح مسلم کی روایت ہے 2263، اور صحیح الجامع میں بھی یہ روایت ہے 5416۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: اذا كانت لك 100 درہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے پاس 200 درہم ہے، وحال علیہ الحول ففیہا 5 دراہم، اگر آپ 200 درہم کے مالک ہیں اور ان 200 درہم پر سال گزر گیا ہے، تو ان 200 درہم پر آپ کو 5 درہم زکوٰۃ دینا ہوگی۔ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دِينَارًا۔ سونے میں کوئی زکوٰۃ نہیں
جب تک وہ 20 دینار کے برابر نہ ہو جائے۔ فَإِنْ كَانَتْ لَكَ 20 دِينَارًا، اگر آپ کے پاس 20 دینار ہیں، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور سال اس پہ گزر گیا ہے، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَار، تو ان 20 دیناروں میں آدھا دینار زکوٰۃ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک اصول دے دیا۔ آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دینار یہ سیم اسی طرح تھا جس طرح آج ہمارے پاس روپیہ یا ڈالر ہے، یہ اس زمانے کی نقدی تھی۔ دوسری روایت اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ وضاحت دے دی ہے کہ 20 دینار سونا اور اسی طرح 200 درہم سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بطور کرنسی جو سکہ رائج تھا وہ دینار اور درہم تھا۔ دینار سونے کا ہوتا اور درہم چاندی کا ہوتا۔ اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جب 5 اوقیے ہوں تو اس وقت اس میں زکوٰۃ ہے، اور 5 اوقیے کا وزن 200 درہم بنتا ہے، کیونکہ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 5 اوقیے کا وزن 200 درہم ہوگا۔ اور یہ 20 دینار اس کا اگر وزن کیا جائے تو یہ 7.5 تولے بنے گا، اور آج کل کے پیمانے کے اعتبار سے 85 گرام بنتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی زکوٰۃ بھی بیان کر دی اور چاندی کی زکوٰۃ کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ تیسری چیز جس سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، جس کو عشر اور نصف عشر کا نام دیا جاتا ہے، زرعی پیداوار ہے۔ اس میں گندم بھی ہے، چاول بھی ہے، جو، چنا اور مکھی، باجرہ اور ہر قسم کی دالیں، روگنی بیج ہیں جیسے مونگ پھلی ہے، سرسوں ہیں، روگنی پھل بھی ہیں جیسے زیتون ہے، اور وہ پھل جنہیں خشک کر کے رکھا جا سکتا ہے جیسے کھجور ہے، خشک انگور ہے، بادام ہے، پستہ اور اخروٹ ہے۔ ان میں بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس زکوٰۃ کو کس طرح ادا کیا جائے گا اور اس کے بارے میں اصطلاح کیا ہے؟ شرعی اصطلاح میں اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی بجائے عشر اور نصف عشر سے یاد کیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں سے جو تم نے کمایا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے۔ چنانچہ زرعی پیداوار جو اللہ ذوالجلال نے اگائی ہے، اس کی زکوٰۃ کے لیے جو شرعی نصاب مقرر کیا گیا ہے، اس کا جو وزن مقرر کیا گیا ہے، اس کے متعلق صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 5417۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس فیما دون 5 اوساق من تمر ولا حب صدقہ۔ جب تک 5 وسق نہ ہو، خواہ وہ کھجور ہے یا کوئی بیج یا دانہ ہے، اس وقت تک اس میں زکوٰۃ نہیں۔ جب وہ 5 وسق تک پہنچے گا اس کا وزن، تو پھر اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ یہ 5 وسق کتنا ہوتا ہے؟ 675 سیر، تقریباً 20 من، کیونکہ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور 5 وسق 300 سا ہوئے، اور ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے، اور ایک مد 1 رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے۔
جو کہ جدید پیمانے کے مطابق 2.5 کلو گرام کے قریب بنتا ہے۔ تو اناج غلہ ہو، کھجور کی پیداوار ہو تو اس میں زکوٰۃ اسی حساب سے ہم 2.5% کے اعتبار سے، جیسے ہم نے مال و دولت میں سونے اور چاندی میں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زکوٰۃ کا جو اندازہ اور پیمانہ دیا ہے وہ دوسری روایت میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 1483 اور جامع ترمذی کی 629۔ فیما سقت السماء والعیون او کان عسریا العشر، ایسی زمین جس کی پیداوار آپ کو ملی ہے لیکن آپ کو پانی نہیں لگانا پڑا، آسمانی پانی سے ہی وہ سیراب ہوگی۔ او العیون، یا چشموں کے پانی نے اسے سیراب کیا ہے، آپ نے کوئی کد و کاوش نہیں کی۔ او کان عسریا، یا وہ ایسی زمین تھی جس سے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی زمین سے جو پیداوار آئے گی اس میں عشر یعنی 10واں حصہ بطور زکوٰۃ دیا جائے گا۔ وما سقی بالنضح نصف العشر، اور وہ زمین جس کی پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے خود کوشش کی اور پانی نکالا زمین سے، وہ کسی طریقے سے بھی آپ نے نکالا ہے، آپ نے بیل کے ذریعے، آپ نے کسی ڈونکی کے ذریعے، آپ نے کسی مشینری کے ذریعے یا بیل کو لگا کے آپ نے وہ پانی نکالا ہے، اس میں سے آپ کو 20واں حصہ زکوٰۃ دینی ہوگی، جس کو نصف عشر کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح مسلم میں بھی ہے 2269 اور صحیح الجامع میں بھی ہے 4270، فیما سقت السماء والانہار والعیون او کان عسریا العشر وفیما سقی بالسوانی او النضح نصف العشر۔ وہ زمین جس کی پیداوار آپ کو اللہ عز و جلال نے دی ہے، لیکن زمین کو سیراب کرنے کے لیے آسمان کا پانی، چشمے کا پانی یا نہری پانی، یا ایسی زمین تھی کہ جس زمین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی تو پیداوار ہوئی، اس پیداوار میں سے آپ کو 10واں حصہ زکوٰۃ دینا ہوگی۔ وما سقی بالسوانی او النضح، آپ نے اگر پانی زمین سے نکالا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے نکالا ہے، تو اس میں سے آپ کو 20واں حصہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے، مال و دولت کی اور سونے چاندی کی زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے، ما حال علیہ الحول، لیکن زرعی پیداوار میں سال گزرنے کی شرط عائد نہیں کی جائے گی، بلکہ جیسے ہی فصل کاٹی جائے اور اناج اور غلہ حاصل کیا جائے اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، کیونکہ ارشاد ربانی ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جس دن کٹائی کرتے ہو اس دن تم اس کا حصہ اللہ کی راہ میں پیش کر دو۔ آتوا حقہ، اس کا حق ادا کر دیا۔ چوتھی چیز جس میں زکوٰۃ ہے وہ مویشی جانور ہیں، وہ اونٹ ہو یا گائے ہو مذکر مؤنث، یا بکری ہو مذکر مؤنث، ایسے جانوروں کی زکوٰۃ کی تفصیل بھی اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1447، لیس فیما دون 5 ذود صدقہ من الابل ولیس فیما دون اواق صدقہ ولیس فیما دون 5 اوسق صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اونٹوں سے کم اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہے تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر 5 اوکیوں سے کم اگر انسان کے پاس چاندی ہے تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر 5 وسق سے کم کسی کے پاس پیداوار آئی ہے زمینی اور اس کے پاس اناج پہنچا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر اس سے زائد ہو جائے گا تو زکوٰۃ کے اصول شروع ہو جائیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفصیلی روایت بتاتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 1454، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2192، اگر 5 اونٹ سے لے کر 24 اونٹوں کا کوئی مالک ہو تو ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 25 اونٹ ہیں یا 25 سے لے کے 35 تک اونٹوں کا وہ مالک ہے تو 1 سال کی اونٹنی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔
اگر 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک کا وہ مالک ہے تو پھر 2 سال کی ایک اونٹنی اس پہ زکوٰۃ کے طور پہ دی جائے گی۔ اگر 46 سے لے کر 60 اونٹوں کا مالک انسان بن گیا ہے تو 3 برس کی اونٹنی جو جفتی کے قابل ہو وہ بطور زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر 61 سے لے کے 75 تک اونٹوں کا مالک بن گیا ہے تو 4 برس کی اونٹنی اسے بطور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر وہ 76 سے لے کے 90 اونٹوں تک کا مالک بن گیا ہے تو 2 برس کی 2 اونٹنیاں، 2 سال کی 2 اونٹنیاں اسے بطور زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر 91 سے 120 اونٹوں کا وہ مالک بن گیا تو 3 برس کی 2 اونٹنیاں اسے بطور زکوٰۃ دینی پڑیں گی۔ اور اگر 120 سے زائد اونٹوں کا مالک ہے تو ہر 40 کی تعداد پر 2 برس کی اور ہر 50 کی تعداد پر 3 برس کی اونٹنی بطور زکوٰۃ دی جائے گی۔ گائے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح الجامع کی 4260، جامع ترمذی کی 622، سنن ابن ماجہ کی 2450، فی 30 من البقر تبیع او تبیعہ وفی 40 من البقر مسنہ۔ اگر کوئی شخص 30 گائے کا مالک ہے تو اسے ایک جانور 1 سال کا بچڑا وہ بطور زکوٰۃ دینا ہوگا، اور اگر 40 گائے کا مالک ہے تو پھر مسنہ، جس کو 2 دانتوں والا اور عام زبان میں دوندھا کہا جاتا ہے، وہ اسے بطور زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ سنن ابی داود کی ایک روایت ہے 1577، جامع ترمذی کی روایت ہے 672، اور سنن النسائی کی روایت ہے 245، امرنی ان آخذ من كل 30 من البقر تبیعا او تبیعا ومن كل 40 مسنہ۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں زکوٰۃ وصول کروں، جس کے پاس 30 گائے ہیں، مذکر یا مؤنث، تو 1 سال کا بچڑا یا بچڑی میں لے لوں، اور اگر 40 کا وہ مالک ہے تو 2 دانتوں والا ایک جانور بطور زکوٰۃ میں ان سے لے لوں۔ علماء امت نے بھینس کو بھی، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، اس کی زکوٰۃ کو بھی گائے کی زکوٰۃ پر قیاس کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکریوں کی زکوٰۃ کی بات بھی تفصیل سے بیان کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1454، وفی صدقۃ الغنم فی سائمتها اذا كانت 40 الى 20 و100 شاء۔ اگر کوئی شخص 40 بکریوں کا مالک ہے، 40 سے لے کے 120 تک بکریاں اس کے پاس ہیں، تو اسے 1 بکری بطور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و100 إِلَى 200، اگر 121 سے لے کر 200 بکریوں تک کا وہ مالک بنتا ہے، شاتان، اسے 2 بکریاں بطور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 200 إِلَى 300، اگر 200 سے لے کے 300 بکریوں کا مالک ہے، فَفِيهَا 3 شِيَةٌ، اسے 3 بکریاں بطور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 300 فَفِي كُلِّ 100 شَاةٌ، اگر 300 سے زیادہ بکریوں کا مالک ہے تو ہر 100 بکریوں پر 1 بکری بطور زکوٰۃ دے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے، اگر مینڈا ہے مذکر و مؤنث، اگر کوئی چھترا ہے مذکر اور مؤنث، اس کی زکوٰۃ بھی اسی طرح ہوگی جیسے بکریوں کی زکوٰۃ۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ایک چوتھی چیز کی بھی زکوٰۃ ہے جس کو خزینہ یا دفینہ کہتے ہیں۔ کسی نے کوئی خزانہ دبایا اور بعد میں نکل آیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1499، صحیح الجامع 4124، اور سنن ابن ماجہ 2494، وفی الرکاز الخمس، 5واں حصہ دیا جائے گا
خزانے سے یا دفینے سے جو چیز دفن کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح یہ چیزیں کھول کھول کے بیان کی۔ یہاں ایک بات یاد رہنی چاہیے، شہد کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی علماء نے موقف پیش کیا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4252، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَفِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍ زِقٌ، 10 مشکیزیں اگر آپ نے شہد اکٹھا کیا ہے یا اتارا ہے، خواہ وہ پہاڑوں سے ہو یا درختوں سے ہو، تو 10 مشکیزوں میں سے ایک مشکیزہ تمہیں زکوٰۃ دینا ہوگی۔ یہ جامع ترمذی میں بھی روایت ہے 629 اور ارواء الغلیل میں بھی روایت ہے 810۔ شریعت اسلامیہ نے کچھ چیزوں سے زکوٰۃ کا حکم ساقط کیا ہے۔ گھوڑے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، غلام پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1463، صحیح مسلم کی روایت ہے 2270۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی المسلم فی فرسی وغلامہ صدقہ، کسی مسلمان کو اپنے گھوڑے کی یا اپنے غلام کی زکوٰۃ نہیں دینی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 5412 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2189، لیس فی الخیل والرقیق زکاة الا زکاة الفطر فی الرقیق، نہ تو غلام پہ کوئی زکوٰۃ ہے اگر آپ نے غلام رکھا ہے، نہ آپ نے گھوڑا رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں فطرانہ جس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں، جو عید کے دن ادا کرنا ہے، وہ غلام کی طرف سے بھی دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ کو فرمایا کہ وہ نہیں دی جائے گی، کھیتی باڑی کرنے والے مویشیوں کی بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیس علی العوامل شیء، ابن خزیمہ کی روایت ہے 292، جو کام کرنے والے ہیں کھیتی باڑی میں جانور، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سبزیوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیس فی الخضروات زکاة، صحیح الجامع کی روایت ہے 5511۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ بات سمجھائی تھی، جو صحیح بخاری کی روایت ہے 1506 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2280۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یہ فرض کیا ہے، کھجور کا 1 سا یا جو کا 1 سا، ہر آزاد پر بھی، غلام پر بھی، مذکر پر بھی، مؤنث پر بھی، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی جو مسلمان ہیں۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور یہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے صبح کی نماز کے بعد ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 1511، وَكَانُوا يُؤْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، صدقۃ الفطر عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ شریعت کس قدر خوبصورت ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے مصارف کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ 8 قسم کے مصارف ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔
زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، زکوٰۃ مسکینوں کی دی جائے گی جس کے پاس ہے لیکن اس کا گزارا نہیں ہو رہا، زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے ہے والعاملین علیہا جو فقراء اور مساکین کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے زکوٰۃ سے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے کہ ایسے غیر مسلم جن کو آپ زکوٰۃ دیں کہ مسلمان ہو جائے، ان کی رغبت ہو جائے تالیف قلب کے لیے۔ وفی الرقاب، زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کی گردنیں آزاد کروانی ہوں۔ والغارمین، اور زکوٰۃ کا چھٹا مصرف یہ ہے کہ جو مقروض ہے ان کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور مدارس کے لیے اور ہر خیر کے کام کے لیے زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، مسافر اگرچہ اربوں کا مالک ہے لیکن سفر میں اس کی چوری ہو گئی، اب یہ مسافر پریشان ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہیں چیزیں۔ واللہ علیم حکیم، اور وہ زیادہ جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں دل کی خوشی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من